اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بہت پریشان ہوتے تو کہتے ہیں بلال وضو کے لیے پانی لاؤ، اور آپ کہاں کھڑے ہو جاتے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہم لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں تو دوسرے انسانوں کے پاس دوڑتے ہیں، سوچتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ کیا کر دے گا؟ حل کر دے گا۔ لیکن تمام مسائل کو حل بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور انسان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ اس کے مسائل کو کیا کرے گا؟ آسان فرما دے گا۔ پھر یہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ خاشعون، خشیت والی۔ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ ہمارا دل اور جسم کس کے آگے جھک جائے؟ ارے انسان کسی بڑے چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے بھی جاتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ اور برابر ادب سے کھڑا رہتا ہے وہاں، تو ہم تو اس پرائم منسٹر کو پیدا کرنے والے کے پاس جا رہے ہیں، جس نے یہ پورے پہاڑ، یہ دامن جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس نے اس کو بنایا۔ تو اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارا دل بھی جھکا رہے اور ہماری نظر بھی جھکی رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز بھی پڑھ رہا تھا اور بار بار اپنے بدن کو کھجا رہا تھا، داڑھیوں سے کھیل رہا تھا، بار بار ہاتھ ڈال رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں صحیح معنوں میں خشوع ہوتا تو وہ جسم پر بھی اس کا ایکسپریشن ظاہر ہوتا، وہ بالکل کیسے کھڑے رہتا؟ اللہ کے دربار میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کو تیر آپ کی پنڈلی میں لگ گیا۔ اب اس ٹائم تو اینستھیسیا نہیں تھا کہ بے ہوشی کا انجیکشن دو اور کیا کرو، نکال لو۔ اب وہ جو سرجن ہوتا تھا، جراح، وہ تیر نکالنے جاتا تھا، ان کو تکلیف سے نہیں نکلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت علی نماز کیسی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ علی کو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ سرجن نے تیر نکال لیا، لیکن ان کو کچھ پتا بھی۔ ایسی خشیت والی نماز نوجوانوں کیا ہونی چاہیے؟ جب یہ نماز ہوتی ہے تو یہ نماز جب مسجد سے ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے دل میں یہ پیدا کرتی ہے احساس کہ ابھی ہم نماز پڑھ کے اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا، یہاں بھی اللہ ہمیں۔ ہم کالج لائف میں جاتے ہیں، ہمارے سامنے اپوزٹ سیکس آتا ہے، نگاہ ہماری بھٹکنے جاتی ہے، ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہی نماز ہمیں کیا کرتی ہے؟ اس برائی سے ساتھیوں روکتی ہے۔ کب؟ جب یہ خشیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ عادت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور باہر کیا کرتا ہے؟ گناہ کے کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور گندے کاموں سے، برے کاموں سے انسان کو کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اور جس شخص کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز اس کو کتنا برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز برائی سے نہیں روکتی تو نماز چھوڑ دی جائے، نہیں، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو کیا کر دے؟ صحیح کر دے۔